الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، کل کائنات کا، زمین و آسمان کا حقیقی مالک ہے. وہی کل کائنات پر متصرف و محیط ہے. وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے، پاک و بے عیب ہے، سمیع علیم اور بصیر ہے، سب کا پالنہار ہے، دن رات، چاند سورج اور ستاروں کا مالک ہے، سمندر اس کے اندر کی کل مخلوقات پر قادر ہے. ہم سب کے سب اس کے در کے محتاج، فقیر اور غلام ہیں. ہم سب اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے قاصر ہیں. اس کی جس قدر تعریف کی جائے کم ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہم میں آخری پیغمبر رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہمیں خیر امت کے لقب سے نوازا. اس نعمت عظمیٰ کا جس قدر شکر ادا کرے کم ہوگا. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اور آپ دیکھ رہے ہیں زکوٰۃ کی فضیلت. آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا، اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں. ہم جان لیں زکوٰۃ ادا نہ کرنا کفر و شرک کی علامت ہے. زکوٰۃ ادا نہ کرنا ہلاکت اور بربادی کا باعث ہے. ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے جو آیت تلاوت فرمائی وہ سورہ حمیم سجدہ کی آیت ہے. اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: تباہی ہے ان مشرکوں کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے، آخرت کے منکر ہیں. جس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کی جائے وہ مال قیامت کے دن اپنے مالک کے گلے میں طوق بن کر ڈال دیا جائے گا. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ آل عمران میں: لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطبقون ما بخلوا به يوم القيامة. جن لوگوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے فضل سے مال و دولت عطا فرمائی ہے اور وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخل ان کے حق میں بہتر ہے، بلکہ یہ ان کے لیے بہت برا ہے. اس بخل سے جو کچھ وہ جمع کر رہے ہیں اسے قیامت کے دن طوق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کی دولت کو جہنم کی آگ میں گرم کر کے ان سے ان کے جسموں کو داغا جائے گا. اللہ رب العالمین نے یوں ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں: والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم. دردناک سزا کی خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جو سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے لیے جمع کیا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. آئیے دیکھتے ہیں زکوٰۃ کی کچھ شرائط. ہر آزاد مالدار صاحب نصاب مسلمان مرد ہو یا عورت، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا غیر عاقل پر زکوٰۃ فرض ہے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا لوگوں کو پہلے اس بات کی دعوت دو کہ وہ گواہی دے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اگر وہ تسلیم کر لے تو پھر انہیں بتاؤ کہ ہر دن اور رات میں اللہ رب العالمین نے ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں. اگر یہ بھی مان لے تو پھر انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے.
جو کہ ان کے اغنیاء سے لیا جائے گا اور ان کے فقراء کو دیا جائے گا۔ جس مال پر ایک قمری سال گزر جائے اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو مال حاصل ہونے کے بعد اپنے مالک کے پاس سال تک پڑا رہے اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔ صرف حلال کمائی سے دی گئی زکوٰۃ قابل قبول ہے۔ زکوٰۃ لینے اور دینے کے بارے میں بھی ہم جان لیں۔ زکوٰۃ کا مال لانے والے کے لیے خیر و برکت کی دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لوگ اپنے صدقات لے کر آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اے فلاں لوگوں پر اپنی اے اللہ ان فلاں لوگوں پر اپنی رحمت نازل فرما۔ جب میرا باپ اپنا صدقہ لے کر آیا تو فرمایا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ دینے والا اپنی مرضی سے زیادہ زکوٰۃ ادا کرے تو اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس تعلق سے حدیث مبارکہ گوش گزار کرتی چلوں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک آدمی کے پاس پہنچا، اس نے میرے سامنے اپنا مال پیش کر دیا۔ وہ مال بس اتنا ہی تھا کہ اس شخص کو 1 سال کی اونٹنی ادا کرنی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو۔ اس نے کہا کہ وہ نہ دودھ دینے والی ہے اور نہ سواری کے قابل ہے، لہٰذا یہ میری اونٹنی ہے، جوان اور موٹی تازی، یہ لے لیجئے۔ میں نے کہا کہ میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بغیر اسے نہیں لے سکتا۔ ہاں البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے قریب ہی مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اگر آپ پسند کریں تو ان کی خدمت میں اپنی اونٹنی پیش کر دو جو میرے سامنے پیش کی گئی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے یہ اونٹنی قبول فرما لی تو میں بھی اسے قبول کر لوں گا، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کی تو میں بھی اسے قبول نہیں کروں گا۔ لہٰذا وہ تیار ہو گیا اور میرے ساتھ روانہ ہوا۔ اونٹنی بھی اپنے ساتھ لے لی۔ ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس نے کہا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحصیلدار میرے پاس صدقہ وصول کرنے آیا، اور اللہ کی قسم یہ پہلا موقع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد میرے پاس صدقے کے لیے آیا ہے۔ میں نے اپنا مال ان صاحب کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ 1 سال کی بچی دے دو، حالانکہ وہ دودھ دے سکتی ہے اور نہ ہی سواری کے قابل ہے۔ میں نے کہا یہ اونٹنی جوان موٹی تازی ہے، اسے لے لیجئے، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اب میں اسے یعنی اونٹنی کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں کہ اسے لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر واجب تو اتنا ہی تھا، لیکن اگر خوشی سے نیکی کرو گے تو اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا اور ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ اس نے کہا یہ اونٹنی موجود ہے، اسے لے لیجئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لینے کا حکم فرمایا اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔ تحصیلدار کو لوگوں کے گھر جا کر زکوٰۃ وصول کرنی چاہیے۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ لینے کے لیے تحصیلدار مویشی اپنے ٹھکانے پر نہ منگوائے اور نہ ہی مالک اپنے مویشی کہیں دور لے جائے، بلکہ مویشیوں کی زکوٰۃ ان کے ٹھکانوں پر وصول کی جائے۔ زکوٰۃ میں اوسط درجے کا مال لینا چاہیے، نہ بہت اچھا اور نہ ہی بہت خراب۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں وہ حکم لکھ کر دیا جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ زکوٰۃ میں بوڑھا اور عیبدار اور نر نہ لیا جائے، ہاں اگر زکوٰۃ لینے والا خود چاہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن پر حاکم بنا کر بھیجا تو فرمایا زکوٰۃ میں لوگوں کے عمدہ مال لینے سے اجتناب کرنا، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے ہیلا سازی کرنا منع کیا گیا ہے۔ زکوٰۃ دیتے وقت اگر مال علیحدہ علیحدہ ہو تو انہیں جمع نہ کیا جائے، اگر مال مشترک ہو تو انہیں الگ الگ نہ کیا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے لیے فرض زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی، اس میں یہ بھی تھا کہ زکوٰۃ کے ڈر سے جدا جدا مال کو ایک جگہ اور ایک جگہ مال کو زکوٰۃ کے ڈر سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ غور کریں، وضاحت یہ بھی جان لیں کہ مال اکٹھا کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 3 آدمیوں کے پاس الگ الگ 40 بکریاں ہو تو سب کو ایک ایک بکری زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، لیکن اگر تینوں آدمی اپنی بکریاں اکٹھی کر دے تو صرف ایک بکری ادا کرنی پڑے گی۔ مال الگ الگ کرنے کی مثال یہ ہے کہ اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 240 بکریاں ہو تو ان پر 3 بکریاں زکوٰۃ ہوگی، لیکن اگر وہ اپنی 120 بکریاں الگ کر لے تو دونوں کو ایک بکری دینی پڑے گی۔ ایسی سب صورتیں اللہ رب العالمین نے منع فرمائی ہیں۔ زکوٰۃ وصول کرنے والے کے لیے بھی ایسا ہی حکم ہے۔ مثلا اگر 2 آدمیوں کے مشترکہ مال میں 80 بکریاں ہیں تو ان پر ایک بکری زکوٰۃ ہوگی۔ زکوٰۃ لینے والا 80 بکریوں کو 40 کے 2 حصے شمار کر کے 2 بکریاں نہیں لے سکتا۔ مشترکہ کاروبار میں حصہ دار ان کو اپنے اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کے لیے زکوٰۃ کا حکم لکھ کر دیا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ جو مال 2 شریکوں کا ہو وہ ایک دوسرے سے برابر حساب کر لے۔ وضاحت یہاں دیکھتے چلے، مثلا ایک کاروبار میں 2 آدمی برابر کے سرمایے سے شریک ہیں تو سال کے آخر میں اس رقم کی زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے دونوں شریک زکوٰۃ کی نصف رقم ادا کریں گے۔ کمپنیوں وغیرہ کی زکوٰۃ کی اصل ذمہ داری کمپنیوں پر ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے وہ ادا نہ کرے تو حصے دار ان کو اپنے حصے کی نسبت سے زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے۔ حسب ضرورت سال مکمل ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سال گزرنے سے قبل زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رخصت دے دی۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ جس جگہ وصول کی جائے وہیں تقسیم کرنا زیادہ افضل ہے، لیکن ضرورت سے دوسری جگہ بھی بھجوائی جا سکتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہیں زکوٰۃ کا تحصیلدار مقرر کیا گیا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو ان سے پوچھا گیا مال کہاں ہے؟ انہوں نے فرمایا کیا آپ نے مجھے مال لانے کے لیے بھیجا تھا؟ ہم وہیں سے مال لیتے ہیں جہاں سے عہد رسالت میں لیا کرتے تھے اور وہیں بانٹ دیتے ہیں جہاں عہد رسالت میں بانٹ دیا کرتے تھے۔ زکوٰۃ وصول کر کے تقسیم کرنے کا علاقہ تحصیلدار کا
احاطہ اقتدار یعنی تحصیل ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن بھیجا تو ارشاد فرمایا لوگوں کو بتانا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر ان کے فقراء کو دی جائے گی۔ زکوٰۃ کے مال میں خیانت یا قرض برد کرنے والا شخص قیامت کے دن اس مال کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوئے ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا اور فرمایا اے ابو ولید مال زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، قیامت کے روز اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کاندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، یا اپنے کاندھوں پر چوری کی ہوئی گائے اٹھائی ہوئی ہو جو ڈکار رہی ہو، یا بکریاں اٹھا رکھی ہو جو ممیا رہی ہو، اور مجھے سفارش کے لیے کہو۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مال زکوٰۃ میں خرد برد کا یہ انجام ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہی انجام ہوگا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کبھی بھی عامل کا کام نہیں کروں گا۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا جاؤ فلاں قبیلے کی زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ، اور ہاں دیکھو کہیں قیامت کے روز ایسی حالت میں نہ آنا کہ تمہاری گردن یا پیٹھ پر جوان اونٹ ہو جو بلبلا رہا ہو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سبکدوش کر دیا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ وصول کرنے والے کو کسی زکوٰۃ دینے والے سے تحفہ نہیں لینا چاہیے۔ حضرت ابو حمید سعادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو اسد قبیلے کے ایک شخص بنو بن لدبیہ نامی کو عامل مقرر فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابن ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے تحصیلدار مقرر فرما دیا۔ جب وہ شخص واپس آیا تو کہنے لگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی بیت المال کا حصہ ہے اور یہ میرا حصہ ہے جو مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اس تحصیلدار کا معاملہ کیسا ہے جسے میں نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور واپس آ کر کہتا ہے یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال ہے اور یہ مجھے بطور تحفہ دیا گیا ہے۔ وہ اپنے باپ یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا، پھر دیکھتا کہ اسے تحفہ ملتا ہے یا نہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ تم میں سے جو شخص اس طرح سے کوئی مال لے گا یعنی تحفہ وغیرہ کے نام پر تو وہ قیامت کے دن اپنی گردن پر اٹھا کر لائے گا۔ اونٹ ہوگا تو وہ بلبلاتا ہوگا، گائے ہوگی تو وہ چلاتی ہوگی، بکری ہوگی تو وہ ممیاتی ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے حتیٰ کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی نظر آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے، یا اللہ میں نے تیرا حکم پہنچا دیا ہے۔ تو معزز سامعین یہ تھے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے کچھ دردناک عذابات۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے والے بنائے۔ الہ العالمین ہم تمام پر رحم و کرم فرمائے۔
الہ العالمین ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. آمین ثم آمین. انشاءاللہ میں اگلی قسط میں وہ اشیاء جن پر زکوٰۃ واجب ہے اس کے تعلق سے چند باتیں لے کر آؤں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام کو نیک توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.